تھے لکھوالی لکھ کر دے دیں گے آپ. تو آج کا جو موضوع سرکار امام حسن عسکری، میرے پاس جتنا وقت ہے میں کوشش کروں گا امام حسن عسکری کے جتنے فضائل ہو سکیں آپ تک پہنچا دوں. مشکل موضوع میں جانتا ہوں کیونکہ ایسے موضوعات لوگ سنتے نہیں. آپ میرا ساتھ دیں گے تو اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ مزید ہم ایسے موضوعات پہ تحقیق کریں گے اور آپ تک جو آپ کا حق ہے پہنچاتے رہیں. بنو امیہ کی حکومت ختم تو بنی عباسیہ کی حکومت شروع ہو. بنی عباسیہ میں سب سے ظالم جابر جو بادشاہ گزرا اس کا نام ہے متوکل. کیا نام ہے؟ متوکل نے ایک شہر آباد، اس سے پہلے وہ شہر آباد نہیں تھا. وہاں پہ اس نے اپنی فوجی چھاونی بنائی، اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا. وہاں پہ صرف فوجی رہا کرتے اور اس شہر کا نام رکھا سر مرا. کیا نام رکھا؟ سر مرا. وقت گزرنے لگا، جدید دور آ گیا، وہ سر مرا جو تھا شہر کا نام وہ سامرا ہو گیا. بہت شکریہ مالک، آپ کو سلامت رکھیں. آپ سلامت رہ جا. سر مرا سے سامرا ہو گیا. متوکل نے کہا دیکھو شیعوں کا امام ہے امام علی نقی، اسے مدینے میں رہنے نہیں دینا، اسے اس شہر میں بلایا جائے. میرے فوجی ہیں چھاونی ہیں، نہ کوئی حبدار ملے گا نہ کوئی شیعہ ملے گا، نہ ہی یہ تبلیغ کر سکیں گے. اس نے امام کو بلوا لیا سامرا میں. اب امام علی نقی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک اور ہاتھ ہے. بظاہر زندگی ہے 5 برس، نام ہے حسن عسکری. بہت شکریہ بھی مالک، آپ کو سلامت رکھیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جب امام اس شہر میں آئے، اب آخر متوکل تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا جابر، ظالم تھا، اہل بیت پہ ظلم کرنے والا تھا، لیکن کلمہ پڑھتا تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں، اس نے امام کو جیسے پروٹوکول دیتے نا بھیوی ریسیو کرنا، یہ ریسیو کرنے گیا. اور اس نے اپنے فوجیوں کو، ایک پہاڑی تھی، پہاڑی نما ایک پہاڑ تھا سامرا میں، اس نے فوجیوں کو کہا کہ سارے فوجی تلواریں، نیزے، برچھیاں، جو کچھ پاس ہے لے کے اس پہاڑ پہ چڑھ دیں. جب میں علی نقی کو لے کر آؤں نا تو اپنے ہتھیار پہاڑ پہ مار. ایک آواز پیدا ہوگی، گونج پیدا ہوگی تو دہشت پیدا ہوگی، اور تم پکار کے کہنا ہے میرے آقا، میرے سردار، میرے بادشاہ، اگر آپ کہیں تو ہم کسی کی بھی گردن اڑا دیں، کسی کو بھی زندہ جلا دیں، تاکہ ان کے دل میں روب اور دبدبا بن سکے، کچھ بول نہ پائیں. اب امام آئے، ساتھ متوکل، ہاتھ میں ہاتھ امام حسن عسکری کا لے کر آئے. اب انہوں نے دیکھتے نا سپاہیوں نے، جو ان کا پروگرام تھا، انہوں نے پہاڑ کے اوپر کسی نے تلوار، کسی نے نیزہ، کسی نے برچھی، جس کے پاس جو تھا مارنے لگا. ایک گونج پیدا ہوئی. اب ہوا کیا؟ سارے سپاہیوں نے کہا بادشاہ اگر آپ کہیں تو ہم کسی کو جلا دیں، کسی کو کاٹ دیں، کسی کو مار دیں. اب متوکل نے پہاڑی کو دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ میں امام علی نقی کو دیکھا. اور جعفری صاحب مجھے حیرت ہے اس بات پر، اللہ جانے وجہ کیا ہے کہ کسی بھی دور کا محمد ہو، یہ محمد کو چھوڑ کے پہاڑی پہ کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ جو بندہ پہنچ گیا آپ کو سلام ہے، جو نہیں پہنچ پایا اس کی اپنی مرضی ہے. یار اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیے ہزاروں برس. اس نے تنزیہ لہجے میں کہا، اس نے کہا مولا میرے سپاہی ہیں. امام فرماتے تو اپنے سپاہیوں کا روب اور دبدبا دکھا کر ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کہے تو ہم تجھے اپنے سپاہی دکھائیں. اس نے کہا فرزند رسول آپ تو آئے ہی تنہا ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ لے رکھا ہے. کہا بچہ؟ کہا سپاہی میرے نہیں، اس بچے کے سپاہی. 5 سال کے امام حسن عسکری بس ہاتھ سے اشارہ کیا، متوکل نے جدھر دیکھا وہاں پہ فرشتے ہی فرشتے. فرشتوں کا قد کتنا، قدم زمین پر، جو سار تھا وہ عرش کو چھوتا، آسمانوں تک اتنے بڑے بڑے فرشتے. اب یہ جس نے فرشتوں کو دیکھا نا، نورانی مخلوق دیکھی، یہ غش کھا کے بے ہوش ہو گیا.
کچھ لمحوں کے بعد اسے ہوش آیا، جیسے ہی ہوش آیا فرشتے بھی وہیں، اس نے کہا اب کچھ ہو جائے میں بچتا نہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں فرشتوں کی، جلدی سے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے سرکار ہمارے تو بڑے کہہ گئے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، آج میں کہتا ہوں اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا کہنے بھئی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھیں، جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو، مل کے ہے غریب، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم میری امید سے زیادہ آپ نے اچھا سنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام، اب جانتے ہیں عسکری کہتے کیوں ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ جو چھاونی تھی فوجی، عسکر کہتے ہیں فوج کو، عسکری کہتے ہیں جس کے پاس فوج ہو، سپاہیوں والا، انہوں نے کہا جی فوج بہت تھی اس لیے امام وہاں رہتے تھے تو عسکری مشہور ہو گئے۔ دوسری وجہ جو میں نے بھی بیان کی، سب سے پہلے عسکری کہا کس نے؟ متوکل نے۔ اس نے کہا سرکار یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے نا، یہ صرف حسن نہیں، یہ تو حسن عسکری ہے۔ انہیں میرے پاس تو دنیاوی سپاہی، اس کے پاس ملائکہ۔ چلے میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ پریشانی نہ بنے۔ کتاب کا نام ہے القطرہ، نجف سے شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہے مدینہ المعاجز، آقا ہاشم بحرانی کی لکھی ہوئی۔ تیسری کتاب ہے نوادر المعجزات۔ چوتھی کتاب ہے دلائل الامامہ۔ اتنی کتابوں کے حوالے کافی ہیں کہ اور دوں؟ خدا کی قسم میں ابا کبا نہیں پہنتا، قم المقدس سے پڑھ کر آئے۔ نہ میں 50 روپے کی ٹوپی بازار سے خرید کے سر پہ رکھ کے 2 سیڑھیاں رکھ کے خطیب بن گیا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو سن لیتے ہیں اور آپ کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تاریخ میں نام لکھے 4 کتابوں کے حوالے میں دیے۔ نام بندے کا حمیر، کیا نام ہے؟ اور روایتوں میں اس کا نام ہے حمیری۔ کیا حمیر کے آگے چھوٹی یہ لگا دیں حمیری۔ یہ حمیری کہتا ہے ایک دن میں بازار میں چل رہا تھا تو گرمی بڑی شدت کی تھی، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ہر بندے کا سایہ ہے۔ کہتا میں نے ایک بندہ دیکھا جس کا سایہ نہیں تھا۔ کہتا میں نے کہا ہم نے تو سنا ہے محمد مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، یہ کون ہے؟ کہتا میں چلتا چلتا قریب گیا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یہ تو حسن عسکری ہے۔ کہتا میں نے دل ہی میں تصور کیا، کہتا حمیری اپنے آپ کا عقیدہ سنبھال کے رکھ، جن کے پہلے محمد کا سایہ نہیں اس کے اس محمد کا بھی سایہ نہیں۔ بہت شکریہ، مالک سلامت رکھیں آپ۔ یہی حمیری امام کے گھر تشریف لایا اور آ کر معجزہ دیکھ چکا تھا، معجزہ نہیں بلکہ سایہ نہیں تھا، دیکھ چکا تھا۔ آ کر کہتا ہے فرزند رسول آپ کی ولایت پر ہوں، رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی محبت میرے دل میں ہے، کوئی ایسا معجزہ دکھائیے یا کوئی ایسے معجزے کی نشانی دیجیے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں، بتا سکوں۔ تو امام فرماتے ہیں حمیری اے جریر کے بیٹے، اس کے باپ کا نام جریر تھا، اے جریر کے بیٹے کیا تو شک کرتا ہے؟ حمیری کہتا میں نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ میرے مولا کا شک نہیں کر رہا، بس ایک معجزے کی نشانی دکھائیے تاکہ لوگوں کو دکھا سکوں، بتا سکوں۔ حمیری کہتا میں نے سوال کیا، امام بیٹھے تھے مصلی کے اوپر، کہتا میں تو وہیں بیٹھا رہا لیکن مصلی زمین کے نیچے جانے لگا۔ کہتا ہے کچھ لمحے گزرے امام میری آنکھوں سے غائب، کہتا ہے بدن تھر تھر کانپا۔ کہتا اگر باہر جاؤں گا چاہنے والے ہیں، کوئی اندر آ گیا، انہوں نے کہا اندر تو مولا تھے، تیرے علاوہ کوئی اور بندہ تھا نہیں ان کے پاس، مولا گئے کہاں پہ، کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اب تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، پروردگار کرم کر، میں غریب بندہ مسکین، دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ کہتا کچھ لمحے گزرے، زمین پھٹی، امام واپس تشریف لائے اور ہاتھوں میں ایک مچھلی اٹھا رکھی، کیا یہ کھانے والی۔ حمیری کہتا میں نے مچھلی لی، لے کر میں اپنے گھر گیا، میں نے پورے سارے جتنے علاقے کے لوگ تھے انہیں دعوت دی۔ اب مچھلی ایک تھی، بلا پورے شہر کو رہا ہے،
کہتا دوست احباب رشتہ دار، کہتا لوگ مچھلی بھی کھاتے جا رہے ہیں مگر اس میں کمی نہیں ہو رہی۔ اب چند بندے کہتے ہیں کہ میری ہم نے آج تک ایسی لذیذ اور مزیدار مچھلی کھائی نہیں، یہ تو لایا کہاں سے؟ اس نے کہا میں لایا نہیں، لایا ہے حسن عسکری، اور لائے بھی 7ویں سمندر سے۔ اب بندوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، جو منافق تھے کھڑے ہو گئے، مچھلی کو چھوڑا۔ انہوں نے کہا بدبخت، کیا تو دیوانہ ہو گیا؟ کیا تیری عقل ماری گئی؟ کیا تجھے سمجھ نہیں آتی؟ بندوں نے آج تک سمندر کی حد دیکھی ہے؟ تو کہہ رہا 7ویں سمندر سے وہ لے آئے اور کچھ لمحوں میں۔ ہائے ہائے ہائے، تھا عقیدے والا، خدا کا واسطہ جملہ ضائع نہ کرنا۔ خمینی ان بندوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اپنے عقیدے خراب نہ کرو بدبختو، یہ وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ وقت کا محمد ہے، وقت کا علی ہے۔ کہتے جو پہلا محمد ہے اللہ اسے معراج پہ بلا سکتا ہے، وہ آسمانوں پہ چلا جائے، وقت کا محمد 7ویں سمندر پہ نہیں جا سکتا۔ کیا کہنے بھئی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی یا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیے ہزاروں برس، آپ کے کیا کہیں۔ آخری روایت، قبلہ وقت میرا ختم ہو گیا یقیناً ایسے ہی ہے۔ آخری روایت طالب دعا امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہ اکبر، کس شان کے مالک، کیا عظمت، کیا فضیلت۔ امام کا صحابی عاصم کوفی، کیا نام ہے؟ کوفہ کا رہنے والا مشہور کوفی، عاصم کوفی، عاصم نام ہے بندے کا۔ یہ آنکھوں سے نبینا تھے، دیکھ نہیں سکتے۔ اور ایک صحابی ہیں امام سعدی کے ابو بصیر، وہ بھی نبینا، دیکھ نہیں سکتے۔ عاصم کوفی کہتا ہے میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام فرماتے ہیں عاصم کوفی ذرا غور کرو تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ دیکھ تو سکتا نہیں تھا، کہتا میں جلدی سے زمین پہ بیٹھا، ہاتھ مارا، مولا میرے قدموں کے نیچے قالین ہے۔ فرمایا عاصم یہ عام قالین نہیں، اس قالین پر 1,24,000 انبیاء بیٹھتے رہے، اس پہ نبی بیٹھے، رسول بیٹھے، اوصیاء بیٹھے، ولی بیٹھے۔ اب عاصم جو کوفی تھا، امام فرماتے ہیں عاصم تیرے پاؤں میں جو جوتے ہیں، اب جملہ سنیے گا، کتاب کے لفظ ہیں، کہیں گے تو میں جعفری صاحب کو وہ صفحہ واٹس ایپ کر دوں گا، جی آپ کو دکھا دیں گے جس بندے کو شک ہو۔ امام فرماتے ہیں عاصم کوفی تیرے پاؤں میں جو جوتے ہیں یہ ملعون ہیں، نجس ہیں، یہ ہماری ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ پتا چلا جوتے بھی ولایت والے ہوتے ہیں۔ کیا کہنے بھی آپ کے، خدا کی قسم اگر جوتا ولایت کا اقرار نہ کرے، امام کے لفظ ہیں، اگر جوتا ولایت کا اقرار نہ کرے وہ تو لعنتی، اگر ملا انکار کرے تو وہ رحمت اللہ کیسے؟ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عاصم کوفی نے جوتے اٹھائے پھینک کے، ولایت کے منکر تو نبینا تھے، دیکھ سکتے نہیں تھے۔ کہا مولا اب جب تک میں زندہ رہوں گا، کب تک؟ جب تک زندہ، اس قالین کی عزت اور عظمت کے لیے میں جوتے نہیں پہنوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے گھر جب آؤں گا، آپ کی خدمت میں آؤں گا تو اس قالین پہ جوتے لے کر نہیں آؤں گا، کہا جب تک زندہ، گھر میں ہوں باہر ہوں جہاں پہ بھی جوتے نہیں پہنوں گا اس قالین کی عظمت میں۔ اور عاصم کوفی دیکھ نہیں سکتے اور دل میں سوچنے لگے، کہتے کاش میری آنکھیں ہوتی، اللہ اکبر، تو میں اس قالین کی زیارت کرتا۔ بس اس نے سوچا، امام نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھا، جیسے ہی ہاتھ کا ہٹنا تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ دیکھنے لگا۔ امام کے چہرے کی زیارت کی، قالین کو دیکھا، اب خوشی سے نڈھال، کہتا ہے مولا اس قالین پہ یہ قدموں کے نشان کیسے ہیں؟ آپ باہر سے آئے نا، قالین بچھاؤ، پاؤں گندے ہوں، یہ جوتا گندا ہو تو قالین پہ نشان پڑ جاتے ہیں قدموں کے، تو قدموں کے نشان پورے قالین پر۔ امام فرماتے ہیں عاصم دیکھو غور سے توجہ کرو، میں نے تم سے پہلے کہا اس قالین پہ انبیاء بیٹھے، رسول بیٹھے، ولی بیٹھے، اوصیاء بیٹھے۔ فرمایا عاصم آپ ذرا غور کرو، توجہ کرو، بات کو یاد رکھو، یہ جو پہلے قدم ہیں یہ حضرت آدم کے ہیں،
یہاں پہ آدم بیٹھتے رہے، کہا یہ جو دوسرے قدم ہیں یہ حضرت حابیل کے ہیں، یہاں پہ حابیل بیٹھتے رہے، یہ قدم شیس کے ہیں، یہاں پہ شیس بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم ابراہیم کے ہیں، یہاں پہ ابراہیم بیٹھتے رہے، یہ قدم اسماعیل کے ہیں، یہاں پہ اسماعیل بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم یعقوب کے ہیں، یہاں پہ یعقوب بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم یوسف کے ہیں، یہاں پہ یوسف بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم عیسیٰ کے ہیں، یہاں پہ عیسیٰ بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم ہاشم کے ہیں، یہاں پہ ہاشم بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم عبد المطلب کے ہیں، یہاں پہ عبد المطلب بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم عبداللہ کے ہیں، یہاں پہ عبداللہ بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم ابو طالب کے ہیں، یہاں پہ ابو طالب بیٹھتے رہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس تصور میں ہو، مولوی کہتا ہے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے، علی کا بیٹا کہہ رہا یہاں پہ نبی بیٹھتے رہے، یہاں پہ رسول بیٹھتے رہے، یہاں پہ ولی بیٹھتے رہے، تو ملا کو ایک بات ماننی پڑے گی، یا ابو طالب نبی تھا یا پھر نبی کا وصی تھا۔ کیا کہنے بھیا، آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ میں نے تقریر ختم کر دیا، کہا یہاں پہ مل کے قدری نعرہ، کہا یہ قدم ابو طالب کے، یہاں پہ ابو طالب بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم محمد مصطفیٰ کے، یہاں پہ محمد مصطفیٰ بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم علی مرتضیٰ کے، یہاں پہ علی بیٹھتے رہے، یہ قدم حسن مصطفیٰ کے، یہاں پہ حسن بیٹھتے رہے، یہ قدم سید الشہداء کے، یہاں پہ حسین بیٹھتے رہے، یہ قدم سید الساجدین کے، یہاں پہ سید سجاد بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم محمد باقر کے، یہاں پہ باقر بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم جعفر صادق کے، یہاں پہ جعفر صادق بیٹھتے رہے، یہ قدم موسیٰ کاظم کے، یہاں پہ موسیٰ کاظم بیٹھتے رہے، یہ قدم علی رضا کے، یہاں پہ علی رضا بیٹھتے رہے، یہ قدم محمد تقی کے، یہاں پہ محمد تقی بیٹھتے رہے، کہا یہ قدم علی نقی کے، یہاں پہ علی نقی بیٹھتے رہے، فرمایا عاصم غور کر یہ قدم میرے ہیں، یہاں پہ میں بیٹھا ہوں۔ عاصم قدم مولا پورے تعلیم پہ قدموں کے نشان ہے، ایک جگہ خالی ہے، یہاں پہ کون بیٹھے گا؟ امام فرماتے ہیں آپ سے اس وقت کا انتظار کر جب میرا بیٹا آئے گا، یہاں پہ مہدی بیٹھے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ جناب سرکار علامہ صاحب، مولا آپ کو زور خطابت مزید دے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ آپ کے علوم سے فیض یاب ہوگی۔ سرکار علامہ علی عابد صاحب، ہم آپ سب آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت